السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ وہ خدشہ جس کا اظہار کیا جا رہا تھا آج پاکستان کی سب سے بڑی خبر بن چکا ہے۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے کیسز میں 70 ملزمان کو سزائیں سنا دی ہیں، اور اس میں پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر اور ممبر قومی اسمبلی ملک احمد چٹھا دونوں شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے بیرسٹر عقیل صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی ہے اور اس کو خوشائند قرار دیا ہے۔ کیا کہا دیکھیے۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس کا فیصلہ آیا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے جنہوں نے 9 مئی جیسا افسوسناک واقعہ برپا کیا، وہ بارہا دفعہ یہ بات کہتے تھے کہ فیصلے کیوں نہیں ہو رہے، اگر کیسز سچائی پہ مبنی ہیں تو ان کے فیصلے ہونے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آج الحمدللہ انصاف کا بول بالا ہوا ہے۔ رکن قومی اسمبلی احمد چٹھا صاحب، ملک احمد خان بچر دونوں کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس میں دیگر ملزمان ان کو بھی سزا سنائی گئی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میرے ہی پروگرام میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا، بلکہ پیش گوئی کی تھی فیصل چودھری صاحب نے، اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 50 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز آف دا پارلیمنٹ وہ نااہل ہو جائیں گے 9 مئی کے کیسز میں۔ کیا پریڈکشن کی تھی دیکھیے۔ بیرکیں بالکل آباد ہونے جا رہی ہیں۔ 9 مئی میں عمران خان صاحب زیادہ بور نہیں ہوں گے۔ یہ جتنے 9 مئی میں ملوث ہیں اس کو 40 دن کے اندر وہ سزا دے کے بالکل وہاں پہ رونق لگنے والی ہے، تو پھر شام کو جو ہے وہاں پہ کپچے پہ مار لیا کریں گے۔ نہیں، یہ جو آلریڈی جو ورکرز وغیرہ جو بڑے ہیں یا کوئی لیڈرز بھی جائیں گے جو 9 مئی میں شامل ہیں۔ 50 MNA سزا یافتہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ 50 نئے الیکشن اسمبلی میں، آپ یہ بتا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی پہ نون لیگ کی آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 50 MNAs اپنی نشستیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر گئے ہیں۔ جب سزا ہوگی، یہ آپ نے پورا جملہ نہیں سنا میرا۔ نون لیگ کی پیپلز پارٹی پہ ڈیپینڈنس ختم۔ معاملات اور بھی ہیں۔ سینٹ الیکشنز کا معاملہ ہے، اور ساتھ ہی 5 اگست کے تحریک کا جو اعلان پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا ہے، اس کے لیے انہوں نے مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت مانگ لی ہے۔ لیکن آغاز میں گفتگو ہوگی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اب جو ان کی عددی اعتبار سے پوزیشن تھی تمام اسمبلیوں میں، وہ سکڑنے جا رہی ہے، وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب، جنہوں نے سب سے پہلے یہ پریڈکشن کی تھی پاکستان تحریک انصاف سے۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز سے انجینئر قمر الاسلام صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ فیصل چودھری صاحب، آغاز تو ظاہر ہے کہ ہم آپ سے ہی کریں گے۔ آپ کو پہلے سے پتا تھا، ابھی 2 نام سامنے آئے ہیں، 50 کی آپ نے پروڈکشن کی، 50 صرف قومی اسمبلی یا کل ملا کر پنجاب، خیبر پختونخوا، قومی اسمبلی سب کا ملا کے 50 لوگ؟ نہیں، سارے جو ملا کے ٹوٹل 45 سے 50 ہیں، جو پارلیمنٹیرینز پروونشل اسمبلی کے بھی اور نیشنل اسمبلی کے بھی۔ آئی تھنک 20-22 ہیں جو نیشنل اسمبلی کے ہیں اور پروونشل اسمبلی کے بھی ہیں۔ 20-22 قومی اسمبلی کے بشمول اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی۔ عمر ایوب صاحب؟ جی بالکل۔ وہ فیصل آباد والے کیس میں؟ جی سر۔ یعنی آپ کو ان کے لگتا ہے اوپر ایک اور FIR ہے جو سرگودے میں چل رہی ہے، اور والی FIRs میں وہ غالباً نہیں تھے، لیکن 1-2 اور FIR ہیں جو ان کے ٹرائلز بھی وہیں پہ چل رہے ہیں۔ ان سزاؤں کا پریکٹیکلی مطلب کیا ہوگا؟ ضمنی الیکشن، ڈی سیٹ۔ یہ ڈی سیٹ ہو جائے گی؟ سیاسی تو مقصد یہ ہے۔ اور آپ اپنی بات پر قائم ہیں، جیسے آپ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ڈیپینڈنس ان کی ختم کرنی ہے پیپلز پارٹی پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوگا ضمنی تو وہ الیکشن تحریک انصاف نہیں جیتے گی، وہ پیپلز پارٹی بھی نہیں جیتے گی، وہ TLP بھی نہیں جیتے گی، وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی نہیں جیتے گی۔ ایسی پرفارمنس زبردست ہے مسلم لیگ نواز کی کہ وہی الیکشن جیتے گی۔ الیکشن پرفارمنس پہ ہوتے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ سنا میں نے۔ ہونے تو چاہیے۔ الیکشن پرفارمنس پہ نہیں ہوتے، جو ووٹ گنتا ہے وہ الیکشن کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور ووٹ گننے والے کون ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ 8 فروری کو تو سب نے PTI کو ووٹ دیا تھا، 9 فروری کو ووٹ کس کے حق میں گنے گئے؟ فارم 47 کہاں پہ لگا؟ ان کے گورنر جو پنجاب کے، میری تو چلو میں تو باعث ہوں گا نا،
میں تو ون سائڈڈ اوپینین دیتا ہوں. گورنر پنجاب آن ریکارڈ ہے کہ پوری پنڈی ڈویژن میں ایک بندہ نہیں جیتا نون کا. فیصل آباد میں کیا ہوا, لاہور میں میاں صاحب تو اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے ہیں, سارا ٹبر ہارا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ الیکشن پرفارمنس پہ ہوتے ہیں, اچھی ٹرک کی بتیاں لگائی رکھیں لوگوں کو پیچھے. یہ اس ہمارے ملک میں الیکشن جو ہیں وہ کہیں اور فیصلہ ہوتا ہے, اور بس ووٹیں جو ہیں وہ ڈالی کسی کو جاتی ہیں, نکل کسی کے حق میں آتی ہے. اس لیے تو اس نظام پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا نا. یہ نظام جو ہے یہ فرسودہ ہو چکا ہے, اور اس پہ لوگوں کا چاہے وہ نظام عدل ہو, الیکشن کا نظام ہو, پارلیمنٹ کا آئین ہو. ابھی یہ جرگے کیوں تگڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ادارے فیل ہیں. آپ کے ادارے جو ہیں وہ ڈلیور ہی نہیں کر رہے. تو جب تک ادارے ڈلیور نہیں کریں گے تب تک لوگوں کا وہاں کیسے اعتماد بڑھے گا؟ میں ووٹ ڈالتا ہوں, بیٹ کے اوپر نکل چیئر پہ آتا ہے, ایسے تو نہیں ہوتا. صحیح, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. انجینئر صاحب وہ کوٹ کر رہے ہیں پنجاب کے گورنر کو, جو کہتے ہیں کہ پنڈی ڈویژن میں کوئی بھی نون لیگ کا نہیں جیتا. آپ بھی پنڈی ڈویژن سے ہیں. یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں واقعی یہ جو نااہل لوگ ہونے جا رہے ہیں, یہ تحریک انصاف سے ایم این ایز مزید چھین کر آپ لوگوں کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اگر تو یہ جو سزا ہوئی ہے آج, یا جن سزاؤں کا جو کیسز رائپ ہو رہے ہیں, عدالتی ایک پروسیس ہوتا ہے. فیصل صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ جب ایف آئی آر کے بعد چالان پیش ہوتا ہے, کئی مہینے چالان پیش ہونے میں لگ جاتے ہیں. اس کے بعد پروسیکیوشن ہوتی ہے, شہادتیں, گواہیاں, ایون جو دہشت گردی کورٹس ہیں ان میں بھی فیصلہ آنے میں کئی برس لگ جاتے ہیں. گو کہ وہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ تیز انصاف کی عدالتیں. تو اگر تو یہ لوگ ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے ان کو سزا ہوئی ہے, یا کہیں کہ کسی جگہ یہ وی سی آر پہ بھارتی فلم دیکھ رہے تھے اور پولیس نے پکڑ کے تو ان کو سزا دے دی, تو پھر تو کہیں گے کہ جی جناب ان کو یہ ڈی سیٹ کرنے کا منصوبہ ہے, یا ان کی سیٹیں خالی کر کے یا پیپلز پارٹی پہ ڈیپینڈنس ختم کرنے کی, یعنی اس کی جتنی بھی توجیحات اس کے بعد پیش کی جائیں. لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ انہوں نے ایک تاریخ کا سنگین ترین معاملہ کیا. آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پہ بھی یہ مثال, کسی جگہ پہ بھی, ہاں جب کہیں کوئی بغاوت آ جاتی ہے اور وہ بغاوت کامیابی کے قریب پہنچتی ہے, تو شاید پھر عوام کی طرف سے فوجی چھاونیوں پہ حملے ہوتے ہیں, شہداء کی یادگاریں تباہ کی جاتی ہیں, ایئر بیسز کی دیواریں گرائی جاتی ہیں. یہ یقیناً ان لوگوں نے میاں والی ایئر بیس پہ جو کچھ ہوا وہ ساری اس کی ویڈیوز موجود ہیں. جس طریقے سے ہماری جو تاریخی یادگاریں جن کو دیکھ کے نوجوان جو ہیں وہ ایئر فورس میں جانے کا جو ہے ان میں ایک جذبہ بھرا جاتا تھا, جن جہازوں پہ یا جن کرداروں پہ, ان کو تباہ و برباد کیا گیا. یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ کہیں جی کہ کسی کو سیٹیں زیادہ دلانے کے لیے یہ کام کیا گیا. یہ ایک پروسیس ہے, اور اسی پروسیس کو ہمیشہ متون کیا جاتا تھا تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے. اور وہ بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ جی عدالتوں میں کیسز اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو سزائیں ہوں نا, لیکن وہ جو قانونی پروسیس کے اندر جو وقت لگتا ہے, جو گیپس ہوتے ہیں, یا جو ایک پروسیس کے اندر بھی وقت لگتا ہے, اس میں دونوں طرف کی لیگل سائڈز قانونی موشگافیاں نکالتی ہیں, تو وہ بنیادی طور پر اس کا فائدہ اٹھاتے تھے. ورنہ کہیں پہ بھی دنیا میں یہ والا جو کچھ 9 مئی کو ہوا یہ نہیں ہوا, اور اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ وہی ہے جو آج سرگودا میں ہوا, اور شاید باقی جگہوں پہ بھی جہاں ایویڈنس ہوگا وہ ہوگا. لیکن اس کو کسی طرح میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ کوئی بچے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے نہیں پکڑے گئے تھے, یا بالکل انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ہر وہ شخص جو ٹریسپاسر تھا, جس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا, جلاؤ گھیراؤ کیا, یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سوال یا اس میں پولیٹیکل اینگل تب آ جاتا ہے کہ اگر آپ ایک شخص ایسا جس نے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کی اس کو بھی سزا دے دیں, تو پھر ہم اس بات پہ یقین کر لیں گے کہ آپ واقعی انصاف کے تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں. ہم فاروق حبیب صاحب ہیں, فیاض الحسن چوہان ہیں, پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں جو پریس کانفرنس کر کے, جن کو مرکزی ملزمان قرار دیا گیا تھا, جن کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا تھا, اگر انہوں نے ایک سیاسی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی تو ان کے جرم پہ پردہ ڈل گیا. آپ خود اس کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ لوگ اس کو کویسچن کریں کہ آپ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں, لوگوں کو سزائیں ان کے سیاسی خیالات اور وابستگیوں کی بنیاد پر ہو رہی ہے,
نہ کہ جرم کی نوعیت پر؟ جی یہ آراء بالکل درست ہوتی اگر یہ جرم نہ ہوئے ہوتے. اب یہ تو ایویڈنس پہ اس بات کا دار و مدار ہے. جو نام آپ نے لیے کہ آیا وہ ایف آئی آر میں مینشنڈ تھے, کیا وہ سبسیکوینٹ انویسٹیگیشن میں چیزیں آگے آئیں. ہو سکتا ہے کچھ چند لوگ ایسے ہوں بھی کہ جو کہیں سر اگر سیم گاڑی پہ اندلیب عباس صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, سیم گاڑی پہ ایک ہی گاڑی پہ اندلیب عباس صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, اسی گاڑی کے اوپر اگر آپ کو خدیجہ شاہ یا یاسمین راشد صاحبہ نظر آتی ہیں, تو جو سیاسی طور پر علیحدہ ہو جائے اس کو آپ سزا دے دیں, جو علیحدہ نہ ہو اس کو آپ نہ دیں, تو کوشچن تو بنتا ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ سب کو سزا دیں جس کے بارے میں آپ رانا بلال اعجاز اور احمد چٹھا کے تو صفحہ مثل پہ نام نہیں تھا, ان کا تو نہ ان کے خلاف 161 کی شہادت ہے. سر دیکھیں جرم اس دن جلاؤ گھراؤ ہوا, کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. ہمارے سامنے جو پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا. صرف معاملہ صرف عسکری تنصیبات کا نہیں ہے. میں رہتا ہوں راول پنڈی میں, وہاں پر 6 روڈ کا میٹرو اسٹیشن جلایا گیا, وہ بھی جرم ہے. ریڈیو پاکستان پر جو کچھ ہوا, لیکن آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ جو لوگ پریس کانفرنس کر کے علیحدہ ہو جائیں تحریک انصاف سے, ان کو آپ معاف کر دیں؟ لیکن یہ بس کی دلیل نقوی صاحب درست نہیں ہے. ایک ہی ٹرین چلتی ہے پشاور سے یا کراچی سے یا راول پنڈی سے, اور اس کے اندر جو ہے وہ دہشت گرد بھی سفر کر رہا ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی واردات کرنے والا بھی ہوتا ہے, اور کوئی بے روزگار نوکری کی تلاش میں بھی جا رہا ہوتا ہے. یہ کہنا کہ چونکہ وہ اسی گاڑی میں سوار تھے, تو یہ گاڑی کا سوار کی بات نہیں ہے, بات تو اس قانونی پروسیس کی. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. جنرل صاحب, آپ ہمیشہ بڑا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل استحکام. ہمارے چینی دوست ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ 2 چیزیں, ہاؤس اینڈ آرڈر, لا اینڈ آرڈر. تو ابھی ہمیں لگتا ہی ہے کہ ہم ایک نئے فیز میں جا رہے ہیں جس میں ایک پولیٹیکل کیوس ہوگا. 5 اگست پہ تحریک کو پیک پر لے جانے کا اعلان بھی تحریک انصاف نے کیا ہے. تو دیٹ پریکٹیکلی مینس کہ ہمیں ابھی فی الحال جو آپ کہتے تھے کہ سیاسی استحکام جو ہے اس کی جانب بڑھیں, تو وہ تو نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقوی صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور فیصل صاحب کو, رائے صاحب کو میرا بہت سلام. دیکھیں بحثیت پاکستانی یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ بڑی انکریجنگ سچویشن ہے جی, اور نہ صرف میں بلکہ پورے پاکستان جو ہے وہ سٹریس میں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس طریقے سے حاصل نہیں ہو پا رہی. لیکن سٹیبلٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اب کمپرومائزز کرنا شروع کر دیں. دیکھیں پاکستان اب وقت آ گیا ہے, 21st سینچری ہے, کنسیڈرنگ آر یوتھ, کنسیڈرنگ آر فیوچر کورس, چاہے وہ ڈیموکریٹک کورس ہو, پولیٹیکل کورس ہو, سوشل کورس ہو, اکنامک کورس ہو, اب اس کو ہم نے پاکستان کو پروسیسز میں ڈالنا ہے جی. ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ماضی کے سکور برابر کرتے رہیں یا چیزیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جب تک ہم سسٹم کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, ڈیموکریسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, دونوں میرے پولیٹیکل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بہتر اس پہ کومنٹ کر سکیں گے کہ اپنے اینگل سے, ابھی جب تک ہم اپنے اینگل سے دیکھنا بند نہیں کریں گے اپنی چیزوں کو, اس سے تو ہم وی آر گوئنگ نو ویئر. دیکھیں اگر اداروں میں خرابیاں ہیں یا سسٹم میں خرابیاں ہیں یا کسی بھی چیز میں خرابیاں, فار دیٹ میٹر کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی سسٹم ہو, کوئی بھی چیز, وہ ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنا ہے, اونرشپ انہوں نے لینی ہے. جب تک دیکھیں نا, آپ پاور میں آ کے پرکس پریویلیجز سارے انجوائے کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو اٹیچ رسپانسبلٹی ہے اس سے آپ انکار ہو جاتے ہیں جی, وہ اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کر. تو یہ میں ایک ابھی پریزنٹ بات نہیں کر رہا, میں پاسٹ کی بھی بات کر رہا ہوں. آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کریں گے, اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ چلے جائیں, 3-4 سال پہلے چلے جائیں گے, تو آپ کو دوسری پارٹی اسی طرح گلے شکوے کرتی ہوئی نظر آ رہی, یہی آرگومنٹ دوسری طرف ہوا ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک انف از انف. ہمیں پاسٹ کے بیگیج میں دبنے کی ضرورت نہیں ہے, غلطیوں سے سبق ضرور سیکھیں, لیکن پاکستان کو اب پروسیسز میں ڈالیں. اب ہمارے جو لیگل چیزیں ہیں یا ہماری پولیٹیکل چیزیں ہیں, وہ جب تک پاکستان کی بہتری کی طرف نہیں بڑھیں گی, تو یہ 21st سینچری کا جو نوجوان ہے جی, وہ بالکل اس کو نہیں برداشت کرے گا. اور پھر جس طریقے سے ہمارے حالات ہو چکے ہیں, جس طریقے سے ہم وار میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں, ادھر دیکھیں نا, انڈیا جو ہے وہ کہاں سے سیکولرائزیشن کا سفر سیفرنائزیشن کی طرف چلا گیا ہے, تو سیریس امپلیکیشن ہے. تو جب ہائیبرڈ کی اپلیکیشن ہوگی تو یہ ملٹری تو ایک پارٹ رہ جائے گا نا, پھر ہماری پولیٹکس, ہماری اکانومی, ہمارا سوشل سیٹ اپ, ہماری انفارمیشن, تمام فیلڈز میں آلریڈی ہمارے اوپر وار ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو موو فارورڈ.
ابھی بھی پولیٹیکل پارٹیز ڈیموکریسی از آلویز گڈ جی، میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں، لیکن ٹرو ڈیموکریسی دے کین کریٹ اسپیس، ڈیموکریٹک فورسز ایک دوسرے کو کانفلکٹ ریزولوشن کر سکتی ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی کسی انڈیویجول سے، کسی ادارے سے یا کسی ایک کے اوپر آپ برڈن ڈال دیں گے تو آئی تھنک وہ ٹیمپریری شاید علاج تو ہو جائے گا، پرماننٹ ریمیڈیز نہیں ہوں گی. تو آئی تھنک یہ لوگ بیٹھے، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے، اپنے جو سسٹمز میں خرابیاں ان کو دور کریں، انڈیویجولس کے لیے نہیں، اسٹیٹ کے لیے، نیشن کے لیے اور فیوچر کورس کے لیے. جب ہم انڈیویجول بیس سیاست کرتے ہیں، انڈیویجول فوکسڈ ہم فیصلے لیتے ہیں، اسی کے اوپر ہم آرگومنٹ کرتے ہیں، تو وی آر گوئنگ نو ویئر. بڑے انڈیویجولز آئے چلے جائیں گے، یہ بھی آئے ہیں چلے جائیں گے، نو بڈی از گوئنگ ٹو اسٹے. رہنا ہے پاکستان نے، رہنا ہے، اور ہمارے فیوچر کورس نے. وی آر اے سگنیفیکنٹ کنٹری نقوی صاحب. اس وار میں پہلگام نے دکھا دیا ہے کہ وی آر ناٹ آرڈنری، پرفارمنگ نیشن ہے. اتنا خوبصورت ہمارے پاس ہر چیز کا را مٹیریل، ہیومن پاور میں دیکھ لیں، ہر چیز میں موجود ہے، صرف ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اور پولیٹیکل فورسز کو پھر میں ایز اے پاکستانی ریکویسٹ کروں گا کہ حل نکالیں چیزوں کے آگے بڑھنے کے لیے، بہتر حل نکالیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آئین کو اور قانون کو بالکل بالائے طاق رکھ کر ایسے نہیں، ناٹ صحیح. یعنی کہ the threat looms ہمارے اوپر ابھی بھی ایک پوٹنٹ انڈیا کی طرف سے وی آر ان دا وار. تھریٹ نہیں جی، وی آر ان دا وار. وی آر ان دا وار. اسٹیٹ آف وار میں ہمارے ہاں جو ایک پولیٹیکل وار چل رہی ہے، اٹ ہیز ڈفرنٹ ڈائمینشنز. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فیصل چودھری صاحب، ایک تو جو گفتگو انجینئر قمر الاسلام صاحب نے کی لاسٹ سیگمنٹ میں، اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ. دوسرا جو سینٹ انتخابات ہیں وہاں پر تو بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جن کو چور کہتی ہے، جن کو ڈاکو کہتی ہے، جن کو کہتی ہے کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا، انہوں نے ہماری مخصوص نشستیں چھین لیں، انہوں نے فارم 47 کے اوپر حکومت بنا لی، اور یہ شاید جمہوریت کے سب سے بڑے غدار ہیں. ان کے ساتھ یہ جو بڑا بہترین قسم کا گڈی گڈی گیم ہوئی ہے سینٹ الیکشنز میں، اور ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا گیا، اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گی تحریک انصاف؟ پہلی بات تو جو راجہ کمال صاحب نے بات کی ہے اور جنرل صاحب نے بات کی ہے، دیکھیے ڈیموکریسی جو ہے وہ کہنے سے نہیں آتی. ڈیموکریسی کا سب سے فرسٹ پرنسپل ہے کہ جو لوگ الیکٹ کریں آپ ان کو ہی حکومت کرنے کا موقع دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ لاگو کر کے تو ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں چوئی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگوں نے الیکٹ ان کو کیا جو وی سی آر کے اوپر انڈین فلمیں نہیں دیکھ رہے تھے. وہ تو بہت بڑے مجرم تھے. وہ راجہ صاحب نے کچھ اور بات کی ہے، وہ آپ گٹمٹ کریں، مجھے جواب دینے دیں. جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈیموکریسی کا سب سے پہلا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کے کام کرے، ہر ادارہ. اور یہ ایک فیکٹ کی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت گہرا فٹ پرنٹ ہے ہمارے سیاست میں. جب تک وہ معدوم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا، تو یہ معاملات اس طرح سے نہیں آگے چل سکتے. ظاہر ہے طاقتور ترین ادارے جو ہیں اگر وہ مداخلت کریں گے تو سسٹم نہیں چل سکتے. اس حقیقت کا ادراک کر کے چلنا پڑے گا. اب یہ کہنا کہ جی اس کا کوئی ہوتا نہیں ہے، یہ بات تو کوئی مانے گا نہیں. جہاں تک راجہ صاحب نے بات کی ہے، بھی ویڈیو گیم کھیلتے بھی اگر کسی کو آپ دھر لیتے نا تو اس کو سمجھ میں آتا. بلال چٹھا، بلال اجاز اور ان کے تو صفحہ مثل پہ نام ہی نہیں تھے، جن کو 10 سال سزا دے دیے. یعنی سزا دینے کے لیے جنہوں نے 9 مئی کیا ہے، بالکل آپ ان کی ویڈیو فوٹیج دکھائیں، ان کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیں. میں بالکل اس کو سپورٹ کرتا ہوں. 9 مئی کو کوئی جو ہے انسیڈنٹ کو میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا، نہ میں کر سکتا ہوں. جس نے بھی کیا اس کو کرے، لیکن اس کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی سزا عیسیٰ نقوی کو بھی دے رہے ہیں جو کہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے. آپ نے 35,000 بندہ اٹھایا ہے، 35,000 مطلب 35 جی یہ سپریم کورٹ میں رپورٹ ہے جی ان کی. جو انہوں نے پی ٹی آئی کا بندہ ہے اس کو راؤنڈ اپ کر کے اس میں رکھ لیا ہے، اور جو قابل ذکر بندہ جو ان کے خلاف بولتا ہے وہ اس کو یہ دھر لیتے ہیں. تو یہ جو نظام انصاف ہے نا، جو یہ سیاسی لوگوں کو آپ سزا دیتے ہیں بغیر ایویڈنس کے، بغیر کسی وجہ کے، اس کے اثرات بہت ہوتے ہیں. کیونکہ سیاسی لوگوں کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے، ان کا ربط ہوتا ہے، ان کے روابط ہوتے ہیں، لوگوں سے تعلق ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو اس طرح سے کریں گے، اب آپ بڑے خوبصورتی سے راجہ صاحب نے گورنر پنجاب کے الزام کا جواب نہیں دیا.
जो उन्होंने हकीकत बयान की है कि पिंडी में राजा साहब समेत कोई भी इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने जो है वो फलसफा एक और हमारे सामने पेश कर दिया, सियाने आदमी हैं, फिलासफर आदमी हैं, तो उस पर हमें ले गए हैं। पहली बात तो ये है कि जब तक आप डेमोक्रेसी का तो पहला रूल है कि बाय द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, यहाँ पे है कि बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट। ये तो डेमोक्रेसी के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। डेमोक्रेसी का जितना मजाक हमारे मुल्क में बना हुआ है, तो वो तो मतलब कहीं भी अगर हम स्टेट ऑफ वॉर में हैं तो इवन ज्यादा जरूरत है कि आप जो स्टिक करें आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और जवाबत के अच्छा, साथ। सेनेट पे बात करने से पहले वो regulations आपने के भी साथ। जो बात की है, मेरा ख्याल है कि वो इंजीनियर साहब उसका जवाब देना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो गवर्नर पंजाब उनका वाली साहब जवाब ही आपने कोई नहीं पाया मैं जी 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 नहीं, जवाब बड़ा अच्छा है कि डेमोक्रेसी के जितने रूल इन्होंने गिनवाए फैसल भाई ने, उसमें एक रूल और भी है, और वो पाकिस्तानी डेमोक्रेसी का रूल है कि हमेशा हारा हुआ जो है वो इसी किस्म की गुफ्तगू करता है इलेक्शन। और मेरा ख्याल है कि गवर्नर साहब मौसूफ भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कंटेस्ट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, तो गवर्नर साहब को अपनी हार का कलक इसका है, तो जवाब इतना ही है। उन्हें अपनी हार का कलक है, गम है, जिसकी वजह जाहिर है से हार इलेक्शन की हार से ज्यादा दुख किसी पॉलिटिशियन के लिए, चाहे वो काउंसलर का इलेक्शन हो, क्लास में अगर हेड बॉय का इलेक्शन हो, तो वो हार का दुख सही। जो है वो सारी उम्र नफसियाती सही, ठीक है। मसाइल लिए राय रहते हैं। साहब, जो बंदा इलेक्शन ना जीते वो जीत जाए तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं होता होगा मेरे ख्याल में। जी जी, शायद उस किस्म का भी कोई केस होता हो, क्योंकि 2018 बहुत सारे में हैं सर, बहुत इलेक्शन सारे। में इस किस्म की मामलात थे। आप उसका सियासी नफसियाती आप नफसियाती वैरवा अच्छा कर सकेंगे जेलम से लेकर अटक तक 2018 में। अच्छा, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है चौधरी साहब, अब ज़रा जल्दी से सवाल का जवाब भी दे दें। सेनेट में आपने फिर क्या खैबर पख्तूनख्वा में, जिनको आप जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं, फॉर्म 47 वाला कहते हैं, तो तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़बरदस्त कोलैबोरेट किया उनके साथ। देखिए इसका आपको मेरे ख्यालात का बिल्कुल पता है। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि सियासी कुव्वतों से बात करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो उस्मान बुज़दार फार्मूला है, ये इमरान खान को चेंज करना पड़ेगा। उनकी तरफ से पार्टी में ये जो मामलात किए गए हैं, ये इसका कोई असर अच्छा नहीं हुआ, पार्टी मजीद कमज़ोर हुई है। और मैंने तो 8500 दफ़ा उनको कहा, अगर आप तो कह ही सकते हैं ना, फैसला तो उन्होंने लेना है। ये जो टीम उन्होंने लगाई हुई है, इनमें से कोई भी इस काबिल ही नहीं है, नागपत अंदेश हैं, सियासी तौर पर नाअहल हैं और कॉम्प्रोमाइज हैं। यानी आपने इलेक्शन लड़ना है, पहली बात तो ये है कि जब आपको 6 बंदों की लिस्ट आ गई है, तो ये जो बाकी लोग हैं ये क्यों वहाँ पे जिद लगा रहे थे। हालांकि 2-3 टिकटों पे मेरा ख्याल है कि वहाँ पे नजराती कारकुनों को एडजस्ट करना चाहिए था, बजाय कि आप जज्बाती फैसले करते। यानी वहाँ पे जो, लेकिन जेल से जो फैसले आए हैं वो लाजमी तो नहीं ठीक हो, लेकिन फैसला तो उन्होंने ही करना है। मतलब एतराज़ मेरे हो सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात मेरे हो सकते हैं, लेकिन जब फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है। जब एक चीज़ है तो इमरान खान साहब का फैसला जो है वो लाजमी तो नहीं, वो पहला और आखिरी गलत फैसला तो है नहीं उनका। तो बेशुमार फैसले ऐसे हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हैं, लेकिन जेल में जो है लिमिटेड मालूमात होती है, लिमिटेड चीज़ होती है। अब सैफ की जो लिस्ट थी वो 100% इमरान खान साहब ने दी थी, उसको किसने अपनी ट्वीट में, जो इमरान खान की ट्वीट में रद्द-बदल किसने किया? यहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ। फिर अली अमीन साहब को और दूसरों को चाहिए कि अगर एमपी आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर इस किस्म के काम ना किया करें। सही करें, ये तो बड़ी सुबकी होती है कि आप एक वादा करते हैं, फार्मूला लगाते हैं और फिर फार्मूला के वो मुकम्मल फार्मूला। इंजीनियर दिस साहब, इज नॉट द वे। इंजीनियर साहब, एक तो ये बता दें कि आप जिनको कहते हैं कि जनाब ये सबसे बड़े मुजरिम हैं, ये बागी हैं, इन्होंने इस मुल्क के गद्दार हैं, इन्होंने 9 मई किया है, उनके साथ जो आपका कोलैबोरेशन है और जो फार्मूला है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये जो सेनेट इलेक्शंस में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मिल के ये इलेक्शन लड़ा है। दूसरा, चलें आप इसका पहले जवाब दे दीजिए क्विक। ये देखें, ये जो साइक्लो स्टाइल सवाल होता है, ये कई दफा फेल इसलिए हो जाता है कि हमारा तो ये बयानिया था ही नहीं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, हमने कभी नहीं कहा कि हम इनके साथ बैठेंगे नहीं। हमने एक बात कही है जरूर कि 9 मई का जो कानूनी प्रोसेस है उसको अलग रख के तो हमारी किस्म की बातचीत के लिए तैयार है। लिहाजा वो तजाद जो आपने फैसल साहब से सवाल में किया, वो हमारी सफू में तलाश नहीं किया जा सकता। हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, और उनकी ये जो रहाई के
معاملات ہیں کہ رہا کیا جائے, مقدمات ختم کیے جائیں, یہ ان کا مطالبہ تھا. ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ مقدمات اپنی جگہ, لیگل پروسیس اپنی جگہ, ہم بات چیت کریں گے, سیاسی معاملات پہ بات چیت کریں گے, اور ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور اگر ہماری طرف سے ہم نے اس بات چیت میں کسی جگہ کوئی کردار ادا کیا ہے تو وہ اسی بیانیے کی بنیاد پہ کیا ہے کہ جو ڈے ون سے ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی یہی کہا تھا کہ آئے میثاق معیشت کریں, یہ حکومت میں تھے تو تب بھی اس وقت کے وزیر اعظم کہتے تھے کہ میں چوروں ڈاکوں سے بات نہیں کروں گا. آج ہم حکومت میں تھے تو ہم نے بھی بار بار یہی کہا. لہٰذا یہ کوئی ایسا تضاد نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں ہمارا ابھی تک تو اسی طرح رہا ہے. ہاں, جن لوگوں کو سزا ہوئی یا سزا ہونی تھی یا جن کے مقدمات ہیں, اس کا حکومت کا بڑا واضح موقف ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے, اور ہم لیگل پروسیس کو ہالٹ کرنے میں یا ہنڈر کرنے میں کوئی کسی قسم کا ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. صحیح. انجینئر صاحب میرے ساتھ رہیے, مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے کہ اب باقاعدہ یہ کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر فارمولا سینٹ انتخابات میں چل سکتا ہے تو پاکستان کی پولیٹکس میں اس وقت سیاسی استحکام لانے کے لیے کیوں ایک ورکیبل فارمولا نہیں بنایا جا سکتا. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جنرل صاحب, ابھی خیبر پختونخوا کے جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ایک بڑا زبردست فارمولا بنا ہے جس میں حکومت اور اپوزیشن, ان دس کیس پی ٹی آئی نے کولیبریٹ کیا, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, JUIF, یعنی اپنے سب سے بڑے جن کو وہ سیاسی دشمن قرار دیتی ہے, اور ایک فارمولے کے تحت الیکشن لڑا جاتا ہے. تو جو پاکستان کا اس وقت ایک بڑا سخت پولیٹیکل مسئلہ بنا ہوا ہے جس میں یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں, تو کیا ایسا کوئی فارمولا بن سکتا ہے کیا کہ پاکستان میں اس وقت استحکام لانے کے لیے ایک فارمولا اس کے اوپر بھی بنا لیا جائے؟ جی بالکل. دیکھیں, لیٹ می پٹ اٹ لائک دس نقوی صاحب, کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. جی, دس از اے کمپلشن آن اس ٹو برنگ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان. جی, اس کے بغیر دیکھیں نا, میں یہی کہتا ہوں کہ جب آپ پاکستان کو سینٹر میں رکھیں گے, پاکستان سینٹرک اپروچ کے ساتھ جب اپنے پولیٹیکل سسٹمز کو آپ آگے چلائیں گے تو پھر ہی ہم پاکستان کو, اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, اگر آپ نے انڈیویجولس کی بات کرنی ہے, اپنی پارٹیز تک ہی محدود رہنا ہے, اپنے جو پرسنل آپ کے ایجنڈاز ہیں وہ آگے چلے جائیں گے اوور دی نیشنل ایجنڈاز, تو پھر ہم وی آر گوئنگ نو ویئر. دیکھیں, میں نے پچھلی بھی آنسر میں یہ کہا ہے کہ ڈیموکریسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خاصیت رکھی ہے, اس پہ کانفلکٹ ریزولوشن ہے, یو کین کریٹ اسپیس فار ادرس. اصل میں ہماری پرابلم سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے اسپیس کریٹ کریں گے تو شاید اس کو زیادہ فریڈم مل جائے گا, حالانکہ بیسیکلی جب آپ اسپیس کریٹ کریں گے تو وہ فریڈم اس کو ملے گا تو وہ آپ سے تھوڑا دور ہو جائے گا, آپ کا بھی فریڈم اتنا بڑھ جائے گا. اور پھر دیکھیں, یہ الیکشنز آتے ہیں, الیکشنز چلے جاتے ہیں. جی, پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں, ہمارے اینیمیز کی بھی اور ہمارے فرینڈز کی بھی. وہ ہمیں بڑے کلوزلی واچ کر رہے ہیں کہ یہ پرفارمنگ پاکستان تو بنا, پہلگام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ تھینک یو مودی کا ایک ٹرینڈ چلانا چاہیے جس نے ایک موقع دیا ہمیں ایز اے نیشن اپنے آپ کو, اپنی ڈیفائنس کو دکھانے کا, اپنے آپ کو شو کیس کرنے کا. وہ آپ نے کیا. نوشن آف وکٹری اسی ملٹری نے جو آپ کو لے کے دی, اسی کے اوپر آپ کی ڈپلومیسی اور آپ کی پولیٹکس کو ایک بہتر انوائرمنٹ ملی. تو وی آر گوئنگ نو ویئر اگر ہم اسی میں اسکٹل, اسی میں پاسٹ کی دیکھیں نا, ہم ابھی پاسٹ کی ایگزامپل کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, ویئر آر وی ٹیکنگ دس کنٹری, مجھے یہ بتائیں نا ہم کہاں جا رہے ہیں. تو آئی تھنک جس طرح کا آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں, اگر یہی چیزیں پنجاب میں, بلوچستان میں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پولیٹکس کی خاطر, پولیٹکس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جرائم جنہوں نے کیے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں نا جو بھی جرم ہوا, میں 9 مئی تک نہیں رہا, 9 مئی واز اے بیڈ ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان. ایسے ہوتا نہیں ہے. فوج کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ فوج کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, عیسیٰ نقوی صاحب, میں کوئی پولیٹیکل اینگل نہیں کسی چیز کو دینا چاہوں گا, لیکن فوج کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ پھر لیڈرشپ کے اوپر بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے لوگوں کا. وہ ایوری انڈیویجول آف دی آرم فورسز وہ اس کو اپنے اوپر اٹیک سمجھتی ہے, اپنے لیے. وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ فلاں کے خلاف ہے, یا آپ کہیں کہ جی سینئرس کو الگ کر دیں, ان کو الگ کر دیں. وہ تفریق ہے. دیٹ از دی آبجیکٹیو آف دا اینیمی. وہ اس کا اینیمی کا ہوتا ہے کہ یار تفریق پیدا کی جائے رینک اینڈ فائل میں. وہ فوج میں ہو نہیں سکتی تھی جلدی, لیکن
ऐसी चीज़ें जब फ्रॉम विद इन द कंट्री आती है, इंडिया की तो हमें समझ आती है, जब विद इन आती है, ये मैं पॉलिटिशियंस को, ये मैं कह नहीं कर उन्होंने गलत, ये इनको जेहन में रखना चाहिए, उन पॉलिटिकल वर्कर्स को जेहन में रखना चाहिए, उन लोगों को रखना चाहिए जो पॉलिटिकल वर्कर्स को यूज होते हैं। तमाम देखिए नुकसान दो बंदों का हुआ है। ये जितनी भी पॉलिटिकल डिविजन्स थी पाकिस्तान में कि पारा पारा किरची किरची पॉलिटिकली पाकिस्तान हमारे सामने था, मई के महीने में बाकायदा जुड़ गया पूरा पाकिस्तान, तो वो जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी उसको क्या वी हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी? नॉट लॉस्ट। मैं देखें, मैं वही बात करता हूँ ना, क्या आप उसको कंटिन्यू करते? इत्तेहाद बन गया था, एक देखे ना, फिजा बनी थी। आप इसमें इसका एक और आर्गूमेंट ये आ जाता है मिसाल के तौर पे कि अदालतों में जो केसेस लगे हुए हैं उनका सही या गलत फैसला वो अब अदालती निज़ाम ने उसको लुक आफ्टर करना है अपने सिस्टम को कि हम सही डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसीलिए खुद एहतसाबी सब ने अपनी अपनी करनी है। मैं ये नहीं कहता कि कोई माँ इससे कोई बरियो ज़िम्मा है कि वो अपनी खुद एहतसाबी ना करे। फ़ौज के अंदर भी आप देख रहे हैं, मैं जिस से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस इदारे से, मैं उसकी कम अज़ कम बात बता दूँ, यहाँ फ़ौज का इदारा अपने लोगों की भी उतनी सख्त खुद एहतसाबी करता है। यहाँ पर तफरीक नहीं है, फिर सिपाही से लेकर ऊपर सीनियर ऑफिसर्स तक आपने देखा है कि उनको सजाएं हुई हैं पास्ट के बीच में भी, और कोई नई चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो खुद एहतसाबी से चलना है, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पास्ट के मिस्टेक से एक दूसरे को यही इल्ज़ाम, यही चीज़ें, अब मैं कह रहा हूँ ना, आप 4 साल पीछे रिवाइंड कर लें तो वो जो आज एक पार्टी कह रही है वो दूसरी पार्टी कह रही होगी, तो वी आर गोइंग नोवेयर। तो हमारी ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसका वाहिद हल यही है कि हम अपने जो आइन के मुताबिक जो चीज़ें हैं उनको इंश्योर भी करें। कहने क्या तक टीवी प्रोग्राम्स में तो बड़े अच्छे हम सारे डिबेट कर रहे हैं। सजाएं आप ज़ाहिर है कि हुई भी हैं और नहीं भी हुई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनके जहन में ये सवालात हैं बहुत सारे। अगर जहाँ पे भी खराबी है, अगर इंसाफ नहीं होगा तो स्टेट तो कमज़ोर होगी ना उससे भी। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कराया या लेकिन उसके बीच में सारे जब अपने पॉलिटिकल एजेंडाज पुश करते हैं ना, इस वक्त ये आ गया ईसा साहब के, मैं शॉर्टकट यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है सब ने। ये मत कोई कहे कि उसने जलाएगा तो मैं जलाऊंगा, आप अपनी अपनी शम्मा तो जलाते जाए ना। ये पॉलिटिक्स, बहुत से लोग गुजर गए ना। देखिए कायद-ए-आज़म लियाकत अली खान से लेकर आज हम शहबाज शरीफ साहब तक पहुँचे हुए, वज़ीर आज़म भी गुजर गए, वज़राए आला भी गुजर गए। मेरिट बेस्ड पॉलिटिक्स करें। आया मेरिट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है? मुझे बताएं पार्टियों के। मैं तो उस पर कमेंट्री इसलिए नहीं करना चाहता कि वो लोग कहेंगे कि जी पॉलिटिक्स, मेरिट तो हमने देख लिया सेनेट के इलेक्शंस में, हमने पीटीआई का मेरिट भी देख लिया। मेरिट देख ले जो हमें सबको मेरिट का बता रही थी, जो इनको भी पुलिस कर रही थी, इनको भी बता रही थी कि मेरिट क्या होता है। उन्होंने सेनेट इलेक्शन लड़के माशाल्लाह साबित किया है कि हम भी मेरिट में बिल्कुल वहीं खड़े हैं जिनके ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते हैं। हमें फ़र्क मत समझें। इंजीनियर साहब, आपके जिनके वोटों पर फ़िलहाल आपकी हुकूमत खड़ी हुई है, जो फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि अब पीटीआई पीपल्स पार्टी की जो मोहताजी है वो आपकी ख़त्म होने वाली है, उन्होंने एक नदीम अफजल चंद साहब ने गुज़श्ता रोज़ बात की। उन्होंने कहा कि फ़ॉर्मूले के तहत अगर सेनेट इलेक्शन हो सकता है तो एक फ़ॉर्मूले के तहत मरकज़ में पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना लें और नून लीग पंजाब रखे। ये तजवीज़ कैसी लगी आपको? क्या ये वर्केबल है? ये दोनों बातें जी, अपना फैसल साहब वाली बात भी कि जी उन पर रिलायंस ख़त्म की जा रही है, और चंद साहब वाली भी, ये दूर की कौड़ी लाने वाली वो मुहावरा है, ये दूर की कौड़ी लाने वाली बात है। ये बिल्कुल इसका कोई हकायक से ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं बात थोड़ी सी, अभी आपने मेरिट की बात की, तो मेरिट एक जमात नहीं तमाम सियासी जमातों में मिलता जुलता इसी किस्म का एक्सरसाइज होता है, लेकिन फौज में ऐसा नहीं होता। मैं जनरल साहब की बातों को इसलिए सेकंड करके मैं थोड़ी सी 2-3 बातें मिसालें दूंगा। अकाउंटेबिलिटी, फौज की अकाउंटेबिलिटी के मतलब लोगों का जहन में ये होता है कि शायद वो नेसेसरीली शायद करप्शन की तरफ है। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि एक केस ऐसा भी हुआ कि जिसमें एक फौजी अफसर ने कि अपनी बेगम से नाचाकी थी, और उस अरसे में उन बेगम साहबा ने बताया कि जी एक मेजर रैंक का अफसर कि जी वो कोई और खातून वहां पे उनसे मिलने जाती है। उस बात पे अकाउंटेबिलिटी हुई और ही वाज स्ट्रिप्ड ऑफ, यानी जो एक जिसको आम जिंदगी में प्योर प्राइवेट मामला कहते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर जो है, या अक्सर कोई किसी जूनियर अफसर के खिलाफ, सर कोई अपने यहाँ भी अकाउंटेबिलिटी का बताएं, हमें अपने यहाँ भी अकाउंटेबिलिटी का बताएं। अभी ये सवाल उठ रहे हैं कि नून लीग जो है सेनेट इलेक्शन पे ही, नून लीग अमीर मुकाम साहब के फर्जंद को, यानी एक ही घर है वहाँ पर आपने मुख्तलिफ ओहदे बांटे हुए हैं। समर हारून बिलोर जो हैं वो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने से अगले दिन आप उनको एमएनए बना देते हैं, आपकी पार्टी में किसी और पे तक नहीं पड़ती। आप लोगों की जो टिकटों की तकसीम है
اس کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. یہ میں نے ایک جملہ ابھی آپ سے پہلے بغیر آپ کے مجھے جو ہے یہ لائن دیے ہوئے میں نے کہہ دیا ابھی. میں نے یہی کہا, آپ کا اشارہ تو ایک پارٹی کی طرف تھا, تو میں نے بتایا کہ جی یہ سیاسی جماعتوں میں یہ والا میرٹ کا جو ہے بالادستی یہ موجود ہے تمام سیاسی جماعتوں میں, اور اس سے مذہبی جماعتیں بھی مبرہ نہیں ہیں. اگر آپ دیکھ لیں JUI کو دیکھ لیں یا دیگر آپ, تو وہاں پہ بھی اس قسم کا جو ہے وہ بول بالا میرٹ کا موجود ہے, چاہے صوبہ KP کے گورنر کا بات آتی ہے یا کوئی. تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ ہمیں جہاں پہ امپارشلی یہ بات کرنی چاہیے اور یہ ایوولوشن ہوگی. لیکن ایک بات میں صرف وہ مئی کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو اس کا جو ہوا اصل میں یہ ہے کہ اس کی ذمہ دار کسی حد تک سیاسی جماعتیں رہی ہیں. جب بھی فوج کو اپوزیشن نے, کسی دور کی اپوزیشن نے متون کیا, تو اس وقت جو برسر اقتدار جماعت تھی اس نے آنکھیں بند کی ہیں. آپ دیکھیں حقائق میں ماضی کی پوری پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں, تو اس نے کسی حد تک محض اس لیے کہ اپنی کسی بھی وجہ سے, تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, اور یہ ریاست کی بنیادی اساس پہ حملہ تھا. ابھی میں آپ کو ایک آخری بات کہوں گا کہ ابھی میں کمبوڈیا گیا, آسیان جو فار ایسٹرن ممالک کی تنظیم کی کانفرنس جس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے, تو 9 آبزرور سٹیٹس تھی, 11 ان کی اپنی ممبر سٹیٹس تھی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان 20 میں سے 16 لوگوں نے, کم از کم 16 نے مجھ سے الگ کر کے سرگوشی میں پوچھا کہ رافیل کا کیا قصہ ہے اور انڈیا کے ساتھ آپ کی جو ہے وکٹری, اور ان 16 میں سے کوئی 10 نے جو ہے وہ مبارکباد بھی دی. تو یہ وہ پاکستان کی نہ صرف ملک کے اندر اس کو آپ نے بتانا تھا نا پھڑکا دیا ہے اہمیت رافیل. بالکل کہا. 6 کے معاملے پہ تھوڑا سا میں خود بھی چونکہ شور نہیں تھا, تو اس کے علاوہ یہ میں بات بالکل آپ کو بتا رہا ہوں کہ فخر محسوس ہوا فرسٹ ٹائم, ورنہ اس سے پہلے بھی میں اس قسم کی جو کانفرنسز انٹر پارلیمنٹری ہوتی تھی جاتا رہا ہوں. لیکن یہ جو معاملہ تھا اس دفعہ, یہ بجا طور پر اس کا کریڈٹ جو ہے مسلح افواج نے جس طریقے سے کوہیژن کے ساتھ یہ جنگ لڑی اور جذبے کے ساتھ, تو یہ پاکستانی قوم کے لیے جو موقع ہے یہ بالکل ضائع نہیں ہوا, انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. لیکن یہ ماضی کی جو غلطیاں تھیں جس کی بنیاد پر لوگوں میں یہ ہمت پیدا ہوئی کہ انہوں نے بیسس پہ حملے کیے یا ہاؤسز پہ, چونکہ ماضی میں اس معاملے میں آنکھیں بند کی گئی تھی. یہ میں کہنا صحیح, لیکن اس پہ بھی ہم ظاہر ہے کہ یہ وی کیپ کوسچننگ کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, ایوری ون ہو واز انوالوڈ شوڈ بی پنشڈ. اس میں کسی کے پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہے اس سے ہٹ کر یا اس کو اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن چینج کر دیتا ہے تو اس کا جرم جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اس بنیاد پر تمام لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے جو بھی اس میں انوالوڈ تھا, اور اس کے لیے فیئرنیس جتنی زیادہ لائی جا سکے, سو دیٹ پیپل ہیو ٹرسٹ کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. انجینئر قمرالاسلام ہمارے ساتھ موجود تھے, فیصل چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.